بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہم نے قرآن شریف کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جب مجھے اللہ سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب مجھے اللہ سے ملاقات کرنے کا دل چاہتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اگر ہم اس کا ایک لفظ پڑھیں، خالی الف لام میم، الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں اور میم پہ 10 نیکیاں، اور اس کے ہر ایک لفظ پڑھنے پہ ثواب، نیکیاں اور اللہ سے بات کرنے کا موقع، اللہ کو اپنے دکھڑے سنانے کا موقع، تو میرے بھائیو ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں، سمجھائیں۔ میری آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اللہ کے حبیب کی کتاب کو سیکھیں، سمجھیں اور آگے سکھانے کی کوشش، اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، اس کی محنت کریں، بھلے وہ محنت ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ ہو۔ جب ہم مریں گے تو ایک ہمارے ساتھ جائے گا، اور جب قبر میں کرامن کاتبین آئیں گے حساب کتاب کے لیے، تو یہ ان کو بولے گا کہ تم اس کا حساب کتاب مت لو، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ بولیں گے نہیں، ہم ان کا حساب کتاب لیں گے۔ تو قرآن مجید بولے گا تم لوگ رک جاؤ۔ قرآن پاک اللہ کی عدالت میں جائے گا، بولے گا اے اللہ تیرے بندے میرے کو پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر یہ دوبارہ واپسی جائے گا، اللہ بولیں گے کہ اس کو معاف کر دو، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہم نے قرآن پاک کو خالی استخارے اور وظیفوں کے لیے خالی ہم نے رکھ لیا، اور رمضان آتا ہے تو ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رمضان چلا جاتا ہے تو ہم اس کو بند کر کے الماریوں میں رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پہلے امتوں پر نبی آیا کرتے تھے محنت کرنے کے لیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ختم نبوت کی وجہ سے اب قیامت تک کی انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک انسان پر دین کی محنت کریں، قرآن کو سمجھیں، سمجھائیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت 23 برس کی محنت صحابہ اور ان لوگوں کے دلوں پر محنت کی، اور ان صحابہ پوری دنیا میں پھرے اس محنت سے کہ ہر ایک انسان نے کلمہ آ جائے، ہر ایک انسان مسلمان بن جائے اور جنت میں چلا جائے۔ ان کو یہ فکر تھی، انہوں نے مکہ مدینہ چھوڑا، آپ وسلم کے پیچھے نمازیں چھوڑی، اور انہوں نے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا۔ آج صحابہ کی قبریں پوری دنیا میں ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میری اور آپ کی کامیابی موت سے پہلے اور موت کے بعد دین نے رکھی ہے، تو ہماری تو یہ کوشش ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہاں سے جنازے اٹھتے ہیں، بھلے وہ غریب ہو، بھلے وہ امیر ہو، بھلے وہ بادشاہ ہو۔ ایک دن میرا بھی جنازہ ہوگا، ایک دن آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا۔ ہم سب نے جانا ہے، ہم یہ طے کر لیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہم اس چیز کو لے کر چلیں، ہم موت کے تصور کو یاد رکھیں۔ مگر آج ہم نے موت کے تصور کو بھلا دیا، اس وجہ سے اللہ مسلمانوں کو ہر جگہ ماریں گے، گھروں میں بھی مار رہے ہیں، باہر ملکوں بھی مار رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کی کٹائی بجائی ہو رہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اگر تم موت کو یاد کرو گے پھر میں تمہیں حیات طیبہ والی زندگی دوں گا، دنیا میں جنت والی زندگی دوں گا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں دین کو سمجھنے، سمجھانے اور آگے پہنچانے والا اللہ بنائے، ہمیں اسلام پہ زندہ رکھیں، ہم سب کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے ایمان پر خاتمہ نصیب بنائے۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ابھی جو عید الاضحیٰ پہ قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، اللہ کے دین کی اگر کوئی گستاخی کرے گا تو پھر اللہ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے، اس وقت میں بھی عذاب دیں گے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جیسے اللہ قرآن پاک میں توحید کے لیے پورا قرآن توحید سے الحمد والناس تک، اور اللہ نے ان کے خداؤں کی برائی کی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ تم ان کے پتھر کے بتوں کی برائی مت کرو، اگر تم ان کے پتھر کے بتوں کو برا بلا کہو گے تو وہ تمہارے اللہ اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہیں گے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ ہم نے بغیر دیکھے کی ہیں، ہم نے جو علماء سے سنی ہیں، اپنے تبلیغی ساتھیوں سے سنی ہیں، بزرگوں سے سنی ہیں، وہ باتیں ہم نے آپ کے کی ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو ہمیں معاف کرنا ہے۔ باقی ہمارے دل نے بھی ایک اذیت تھی کہ قرآن پاک کو، اللہ کے حبیب کی کتاب کو جلایا گیا ہے۔ ہم رسول اللہ صحابہ کے لیے، قرآن کے لیے جان دے سکتے ہیں، مگر اس کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور بات، جو ہمارے سنگرز ہیں، ڈانسرز ہیں، یہ ہر چیز میں ہمیں اویئرنیس کرتے ہیں، تو جب قرآن پاک جلایا گیا تو انہوں نے کسی بھی سنگر یا ڈانسر یا ایکٹر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کوئی پوسٹ نہیں ہے کہ قرآن کو کیوں جلایا گیا۔ قرآن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی کتاب ہے، یہ آخر تک ایسی رہے گی جیسے آئی تھی ویسے محفوظ رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم پھر ان سے دین کیوں لیں؟ آج ہم ان سے دین لے رہے ہیں جن کو دین کا پتہ نہیں ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو اسلام پر زندہ رکھے، دین کی خدمت کرنے والا بنائے اور دین کی خدمت، اسلام کی خدمت کرتے ہوئے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔